اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی شب معراج سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ ماہ رجب میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا بہت ہی مبارک دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، آپ کی ہر حاجت غیب سے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو ماہ رجب میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب اتنی قبولیت کا مہینہ ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ماہ رجب ان میں سے چوتھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کا مہینہ مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں کامیابیاں لکھتی چلی جائے گی۔ جو لوگ ربیع الاول محرم میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں کا شکار رہے، وہ ماہ رجب میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا شب معراج سے پہلے پہلے مل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا ہے تو پھر کیوں نہیں رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے، اور جب رجب کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے،
پھر اللہ کریم اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جو کوئی غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تو ماہ رجب میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے۔ میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ میرا رب اس بندے کو تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ ماہ رجب کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس کی جو حاجت، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ساتھ ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں آتا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ماہ رجب کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں کسی بھی دن یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ ماہ رجب میں یا فتاح کو پڑھیں گے۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ماہ رجب میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتاح کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ماہ رجب کے مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، منتوں کے بعد، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا، وہ ماہ رجب میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔
جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔